تو اب اسی شک کے نیچے سارے اصول طے ہوں گے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی؟ اللہ نے کہا میرا تو کوئی اسمبلی نہیں ہے, میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے کہ میں جو قانون سازی کروں گا, جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے, مخلوق سے معاملات ہوں گے, وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا؟ سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ نے یہ نہیں لکھا اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جاتا. نہ قوم عاد تباہ ہوتی, نہ قوم سمود تباہ ہوتی, قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی. اللہ بچائے, اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو سارے جرائم ہوتے, کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا. رحمت بھی ہوگی, غصہ بھی ہوگا, لیکن غصہ زیادہ ہوگا, رحمت کم. تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا, کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا, اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ, تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتی. تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی؟ آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے, اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے دیکھو. اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا, توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو. تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا. چوتھی دفعہ ہو گیا, بولو نا, چوتھی دفعہ چانس. پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا, پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا, ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے. اسے دوبارہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے, نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا, اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے, اس نے کہا, اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا, پانچواں, کتنے مار دیے؟ 99. 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہی, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو, آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے, ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ, شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے, گناہ سے بچنا آسان ہے, کر کے توبہ کرنا مشکل ہے, کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں, آسان ہے نا, پی کے چھوڑنا آسان ہے, مشکل ہے, مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا, پھر 100 مار دیے, پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دی. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا, اور اب تو توبہ کر رہا ہے, اب معاف نہیں ہوگا. کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے. تو پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا, غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا, لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی.